مجھے اپنی لائف کے متعلق بتائیے کہ پروفیشنل جرنی جو آپ کا ہے اسٹارٹ کہاں سے ہوا، آج تک کی جو داستاں ہیں آپ نے مختصراً بیان کرنی ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے ہی بتا دیا مختصراً بیان کرنی۔ اوکے فائن۔ دیکھیں، آئی واز ان 8th کلاس، اور میں 8th کلاس میں تھا جب میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ہی واز اے ویری گریٹ پرسن، مین آف پرنسپل، اور بڑی اپرائٹ پرسنالٹی، اور میں نے ان سے انٹیگریٹی سیکھی، مہمان نوازی سیکھی، اور میں روز اپنے ماں باپ کے لیے جس جگہ پہ وہ بیٹھا کرتے تھے میں فاتحانی کر کے ان کو فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے نکلتا ہوں، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تو میں تب بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ ویل آئی واز ان 8th کلاس کہ جب میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اینڈ ہی واز اے لفٹ ٹیکنیشین۔ تو جو گھر کا ایک مین پلر ہے، جب وہ اس طرح بیمار ہو جائے تو آبویسلی آپ کو جو ہے نا وہ بڑی لائف جو ہے وہ مشکل میں آ جاتی ہے۔ تو آن دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اپنے گھر کے جو سارے کے سارا جو ایک سپورٹنگ ہینڈ ہے وہ بنوں گا۔ تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک ہوم ٹیوٹر سے کیا۔ میرے نیبر میں ہی بچے تھے چھوٹے، تو میں چونکہ بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، ٹاپر رہا ہمیشہ، مارکس بڑے اچھے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیا کریں۔ تو 250 روپے سے میں نے وہ سٹارٹ کیا ان بچوں کو پڑھانا۔ پھر میٹرک میں میرے بہت اچھے مارکس آئے، A+ گریڈ لیا، علاقے میں وہ بینرز لگے، اسکول کی طرف سے بڑی اپریسیشنس ملی کہ جی اس بچے نے بڑے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو وہ علاقے میں میرا ایک نام بن گیا۔ تو میں نے اپنے گھر میں اکیڈمی کھولی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پاکستان کیڈٹ ٹیوشن سینٹر کے نام سے اکیڈمی کھولی۔ میرے پاس 50-60 اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے، اور میں ان کو 9th 10th کی ٹیوشن دیتا تھا۔ تو میں خود فرسٹ ایئر میں تھا اور میں 9th 10th کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان دیٹ ٹائم میری جیب جو ہے وہ پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ تو اس ٹائم پھر میری فیملی کی طرف سے یہ سجیشن تھی کہ میں اسی چیز کو جو ہے نا وہ لے کے چلوں، اور آگے لائک اسٹڈی بھی کروں، اور ساتھ ساتھ یہ کوچنگ سینٹر، ٹیوشن سینٹر بھی چلاؤں۔ لیکن مجھے جنون کی حد تک شوق تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس کو جوائن کروں اور فائٹر پائلٹ بنوں، اور میں بڑا خواب بھی دیکھتا تھا اس کا، اور ایون جب وہ پریڈ وغیرہ ہوتی تھی تو بڑے شوق سے دیکھنا۔ تو میں اپنے ابا جی کو بھی وہ ریہرسل کر کے دکھاتا تھا کہ جیسے وہ جو ہے نا وہ جو کمانڈر ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوشن دیتا ہے، تو وہ چیزیں مجھے بڑا انسپائر کرتی تھی۔ میں پھر اسلام آباد چلا گیا، وہاں پہ ایک پرائیویٹ کوچنگ سینٹر تھا جہاں پہ وہ ISSP کی پریپریشن کرواتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ میرا پاؤں جو ہے وہ فریکچر ہو گیا۔ وہاں پہ کچھ فزیکل ٹریننگز کرواتے ہیں، لائک منکی برج ہے، کمانڈ ٹاسک ہے، ٹارزن سوئنگ ہے، زگ زیگ ہے، اس قسم سسپینڈڈ برج، یہ کچھ آبسٹیکلس ہوتی ہیں جو آپ وہاں پہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اس دوران میرا پاؤں فریکچر ہو گیا، تو مجھے جو ادھر کے پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ یار تم نا بولتے بڑا اچھا ہو، تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ ہمارے یہاں پہ جو کیڈٹ کالجز کے بچے آتے ہیں آپ ان کو تیاری کروا دیا کریں۔ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں کروا دیتا ہوں۔ میں نے وہاں پہ 3-4 مہینے ان کو تیاری شری کروائی۔ اس دوران میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، پھر میں نے اپنی تیاری کی، اپلائی کیا ISSP کے لیے۔ ISSP کو ہارٹ میں نے وہ ISSP دیا۔ انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ ریکمینڈڈ۔ تو وہ جب میں ناٹ ریکمینڈ ہوا تو آبویسلی بڑا ایک فیل بھی ہوا کہ یار میں تو بڑا لائق ایک بچہ تھا، میرے جو ہے نا وہ چیزیں بھی بڑی اچھی ہوئیں، کمانڈ ٹاسک بڑا اچھا کیا، گروپ ڈسکشن بڑی اچھی ہوئی، ملٹری پلاننگ بڑی اچھی ہوئی، تو پورے گروپ میں تو میں ہیرو تھا، تو میں کیسے ناٹ ریکمینڈ ہو گیا؟ میں تھوڑا سا رویا بھی کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ ہر صورت مجھے فائٹر پائلٹ بننا ہے۔ لیکن پھر آبویسلی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید اللہ کے سسٹم میں میری ڈیوٹی کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا، اور میں نے اسلام آباد میں ہی چھوٹی چھوٹی جابس کرنا سٹارٹ کر دیں، لائک میں میکڈونلڈ پہ میں جاب کی، فرنٹ ڈیسک پہ بھی کی، موب بھی لگائے وہاں پہ۔ ایک اسلام آباد کا ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ میں نے آرڈر ٹیکر کی بھی جاب کی، یہ PC ہوٹل میں نے ریسیپشنسٹ کی بھی جاب کی۔ پھر اسی طرح یہ جو گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے جاب کی، بینکنگ سیکٹر میں مارکیٹنگ کی بھی جاب کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اور پھر کرتے کرتے میں نے گریجویشن کی، پھر میں نے ماسٹر کیا،
اور اس سارے کے سارے سفر میں یہ جابس وغیرہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں. پھر میں نے الٹیمیٹلی مجھے محسوس ہوا کہ یار میں بہت اچھا پڑھا سکتا ہوں, میرے اندر پیڈاگوجیکل سکلز ہیں, میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں. تو میں نے پاکستان کے جو ریناؤنڈ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر میں نے پڑھایا. اور اس دوران جو ہے پتہ یہ چلا کہ یار اگر میں ایک ادارے میں پورا مہینہ پڑھا رہا ہوں اور مجھے وہ ادارہ 40-50 ہزار دے رہا ہے, تو اس کے مقابلے میں میرے پاس ایک بہت بڑی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس فیلڈ میں بہت بڑا سکوپ ہے. اور پاکستان کے اندر جب یہ فیلڈ نئی ہے تو جب بھی کوئی کام آپ نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں بینچ مارک کی حیثیت بنتے ہیں وہ لوگ پائنیئرس ہوتے ہیں, وہ لوگ سٹارٹ میں اس کام کا آغاز کر دیتے ہیں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے یہ کسی اسکول میں کسی کالج میں نہیں پڑھانا بلکہ مجھے ٹریننگ انڈسٹری میں آنا ہے. پھر ایک ٹرانزیشنل فیز آئی کہ جس میں نے اس ادارے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مفت میں تعلیمی اداروں میں ٹریننگ سیشنز کا آغاز کیا. اور اس دوران لکیلی یہ سین ہوا کہ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں ان کی ایک ورک شاپ تھی اپنی تلاش. تو میں نے وہ ورک شاپ اٹینڈ کی تو مجھے پتہ یہ چلا, قاسم علی شاہ صاحب نے اس میں اناؤنس یہ کیا کہ بھائی جو سیشنز کرے گا وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 20 ٹریننگز کرے گا اس پہ تو اس کو نا میں کافی پلاؤں گا. تو میں تو آلریڈی کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں بھائی یہ کافی شافی پیتے ہیں شاہ جی کے ساتھ. تو آئی لائک ہم, ہی از اے گریٹ پرسن. تو میں وہ سیشنز کیے تو میں نے ان کو ساری پکچرز بھیج دیں. اب وہ جو سیشنز تھے وہ بڑے بڑے سیشنز میں نے کیے کالجز میں, 1,000 500 کی گیدرنگ. شاہ جی بڑا خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ فلاں دن آ جاؤ آپ اور لاہور آ جاؤ اور پھر کافی شافی پیتے ہیں. ہم پی سی چلے گئے, کافی شافی پیے, وہ سارا سین کیا. تو اب وہ جو سفر تھا وہ ٹریننگ کا چل رہا ہے. اور جب میں نے فیل کیا کہ یار اب مارکیٹ میں میری اتنی پوزیشن بن چکی ہے کہ میں اگر ایک ادارے کو پرپوزل بھیجوں تو مفت میں سیشن کروانے کی بجائے وہ مجھے پیسے دیں گے, تو پھر میں نے کیا کیا, اپنی جاب سے ریزائن کر دیا. رسک لینے کے متعلق آپ کے تجربات کیسے رہے؟ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے, نان کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں نوید, یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ اگر آپ نے روڈ بھی پار کرنا ہو تو آپ دونوں طرف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی. تو اگر تو آپ رسک لے رہے ہیں اور آپ اس کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھ رہے, آپ آئندہ آنے والے چیلنجز کو نہیں سمجھ رہے, یا آپ حقائق کے برعکس چل رہے ہیں, تو پھر تو وہ رسک جو ہے وہ آپ کو گھاٹے میں ڈالے گا. لیکن اگر آپ کیلکولیٹڈ رسک دیکھ رہے ہیں, آپ جو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ اس میں کسی نہ کسی استاد سے, رہبر سے, مربی سے رہنمائی بھی لے لیتے ہیں, تو پھر وہ کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہیے. چونکہ رسک لیے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھتے. رسک زندگی میں لینے چاہیے. اور پھر اس کی جو ہے نا آپ کو اگین آئی ووڈ سے کہ وہ اس موقع پہ آپ کو ساری کی ساری ڈائنامکس کو سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ رسک نہ لینا بہتر ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. جیسے اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو جب مجھے بڑی اچھی سیلری مل رہی تھی, مجھے گھر بھی ملا ہوا تھا, سارا کچھ تھا لاہور میں ہی, تو اس وقت بظاہراً یہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے رسک نہیں لینا چاہیے. لائک میں میرڈ تھا اور اس ٹائم اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا, اب تو ماشاءاللہ 2 ہیں. تو اس میں یہ چیزیں بظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ مجھے رسک نہیں لینا چاہیے, لیکن میں نے لیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یار اگر میں اس فیلڈ میں رہا نا تو میں گرو نہیں کر سکتا. وہ ساری عمر وہیں فائلیں, وہیں سگنیچرز, وہیں باس, وہیں کولیگز. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے پیشن کو فالو کر لو. لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹڈ تھی. ایسے نہیں تھا کہ جی میں نے فوری جمپ کر دیا اور میں نے کہا کہ جی میں آ گیا ہوں اس فیلڈ میں. وہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹڈ تھیں. ناکامی کا خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو یار, اس میں سب سے پہلے تو میں پیرنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ناکامی کا ورڈ ہے یا جو ناکامی کی فلسفی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص بتا دیں کہ جو ناکام نہ ہوا. وہ مثلاً اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ دنیا میں جتنے بھی ٹاپ کے ادارے ہیں ان اداروں کے جو سی ای اوز کی جب ہائرنگ کی جاتی ہے تو ان سے ان کی کامیابیوں کے بارے میں نہیں زیادہ پوچھا جاتا. ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی ناکامیوں کو فیس کیا, کون کون سے چیلنجز کو فیس کیا, اور پھر آپ نے اس فیلئر سے نکلتے ہوئے ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کیا. یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں, لیکن جب آپ ان ناکامیوں کو کوستے رہتے ہیں, چاہے وہ کوسنا پیرنٹس کی طرف سے ہو یا سوسائٹی کی طرف سے ہو, تو آپ ناکامی کو ایک ایسا اسلحہ سمجھتے ہیں
کہ جو استہا آپ کو ساری عمر ڈرائی رکھتا ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا. تو جو فیئر آف فیلئر ہے اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے رویے ہیں یا پیرنٹس کے یا فیملی کے رویے ایسے ہیں کہ جی ناکام نہیں ہونا. دوسرا یہ ہے کہ یار جو کوشش کر رہا ہے یہ اوبویس سی بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا, لیکن اگر آپ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہاتھ ہی نہیں ہلا رہے, تو آپ تو ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ناکامی بہت کچھ سکھاتی بھی ہے. ناکامی آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے, اور سمجھدار انسان تو یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی ناکامی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ سوچتے رہیں کہ جی میں یہ کام اگر کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, تو پھر تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے. سو ناکامیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, مطلب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں نا, تو آپ اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں. جیسے وہ اسٹیفن کوے وہ 7 ہیبٹس میں کیا بتاتا ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. تو آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ خود سے یہ سوال کریں کہ یاسر عرفات زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پھانسی گھاٹ پہ لے جایا جائے گا, کیا کسی نے آپ کو قتل کر دینا ہے, خدا نہ خاصہ. اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا جی لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو کسی کو بھی نہیں بخشتے, لوگوں نے تو انبیاء کرام اور معصومین کو بھی نہیں بخشتا, تو لوگ بخشا. اور جب آپ ناکامی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, جب آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, جب آپ کی زندگی میں مایوسی نا امیدی ہے, تو لوگ تو اس ٹائم بھی کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ باہر کی آوازوں کو شٹ اپ کال دی جائے, ان کو ڈسپیل کیا جائے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں, اور آپ اپنی زندگی میں جو بھی انیشیٹوز ہیں, سٹیپس ہیں, اس کو اپنے گولز کے ساتھ الائن کریں, اور کوشش کریں. کامیابی ناکامی جو ہے وہ پھر جو بھی ہوئے گی دیکھی جائے گی, کیونکہ اللہ نے آپ سے کوشش مانگی ہے. اللہ نے آپ سے کوشش مانگی, آپ اپنی کوشش کریں, آپ کی نیت ٹھیک ہے. جیسے وہ عمران خان صاحب کا یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا آپ سے کوشش مانگی, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, باقی کامیابی جو ہے دینا اس کا کام ہے. اس کا فیصلہ لینے میں آپ کیسے ہیں؟ جلد فیصلہ لیتے ہیں, دیر سے لیتے ہیں؟ اچھا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فیصلہ سازی جو ہے یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جو آپ کو فوری نہیں آتی. مثلا میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح گروم کریں کہ ان کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے پڑیں, اور ان کو آپ آزادی دے دیں. مثلا میں نے ایسے بھی گھروں میں دیکھا ہے کہ جس میں وہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ماما میں نے یہ شرٹ پہن لیا, اور ماما 2 چماٹ رسید کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں تم نے یہ والی شرٹ پہننی ہے. تو زندگی میں جب آپ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کی اجازت دیتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا ان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے. ان کی جو فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, ان کے اندر آئیڈیاز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے دیں, فیصلے کر کر کے آپ کو فیصلہ کرنا آتا ہے. اور پھر آپ جب بچپن میں فیصلے کرتے ہیں تو اگر وہ فیصلہ غلط بھی ہو تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کو چھوٹے لیول پہ نقصان دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے کبھی زندگی میں فیصلہ کیا ہی نہیں, جیسا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں, میرڈ لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ لائف کوچنگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں, کہ انہوں نے پیمپر بھی لے کے آنے ہوں تو وہ اپنے ابا جی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی تھوڑے جے پیسے تے دے دیو, میں بچے دے پیمپر لے کے آنے نے, یا میں مطلب وہ اس کو تھوڑا سا انہیں لائٹر نوٹ بتاؤں گا کہ آپ کوئی چھوٹا سا بھی فیصلہ کرنا ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں ابا جی سے پوچھوں یا میں والدہ سے پوچھوں یا میں بڑے بھائی سے پوچھوں, تو پھر فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اور اوبویسلی اللہ کے فضل سے میں چونکہ ایک سیلف میڈ بندہ ہوں, اللہ کی مدد سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں, تو میں نے زندگی میں بولڈ فیصلے لیے ہیں. ایون اگر مجھے اپنے پیرنٹس کو کنونس بھی کرنا پڑا ہے تو میں کیا میں نے. لیکن یہ کام اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے گولز کے حوالے سے کرسٹل کلیئر ہوں. اگر آپ خود ہی ایمبیکوس ہیں, اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ نے جانا کدھر ہے, آپ کے کیا عزائم ہیں, کیا گولز ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوکس آف کنٹرول ہے, آپ کا جو آپ کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ زندگی کی گاڑی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے آپ اس پہ خود نہیں بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ کوئی دوسرا بیٹھ کے اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. سو فیصلہ جو ہے وہ میں بولڈ کرتا ہوں, ٹکا کے کرتا ہوں, اور فیکٹس اینڈ فگرز کو مد نظر رکھ کے کرتا ہوں. میں ساری کی ساری ڈائنامکس کو بڑی ایک ٹرو پکچر سے دیکھتا ہوں, اور پھر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ساتھ دعا بھی کر لوں کہ اے باری تعالیٰ یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں برکت عطا کر دے. اور کہیں اگر مجھے لگے کہ یار یہ جو فیصلہ ہے اس میں
میری جو ہرد کی گتھیاں ہیں نا وہ نہیں سلجھ رہیں. لائک مجھے آئی کانٹ انڈرسٹینڈ وٹ ٹو ڈو. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں اس فیلڈ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا انسان کون ہے, تو میں کوشش کر کے اس سے اپروچ کر کے, میں کوئی ٹائم لے کے تو میں اس سے رہنمائی لے لیتا ہوں کہ جناب یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. لیکن پھر آگے اس کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے, کیا وہ آپ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. کیونکہ بہت سے مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جو آپ کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتے, وہ مروبیت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تو مینٹور یا وہ جو گرو ہے, وہ جو استاد ہے, وہ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ناراضگی سے, آپ کے لائک اسٹیچر سے, آپ کی شان و شوکت سے, آپ کے جذبات سے انفلوئنس ہوئے بغیر اپنی دی بیسٹ رائے آپ کے سامنے رکھ سکے. دلکش ہیں, کامیاب ہیں, کبھی محبت ہوئی؟ بالکل ہے مجھے محبت تو اتنا خوبصورت جذبہ ہے, اور میں لائک نوید سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا وہ محبت کے بغیر نامکمل ہے. میں اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہوں, حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں اپنی بیوی سے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں الحمدللہ. وہ مجھ سے 1 کروڑ گنا زیادہ محبت کرتی ہے. اور میں اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہوں, حد سے زیادہ. اولاد سے محبت آپ کو شادی سے پہلے ہوئی کسی سے؟ نہیں, شادی سے پہلے نہیں ہوئی, اور اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ جو میری اسپاؤس ہو, جو میری بیوی ہو, مجھے اسی سے محبت ہو. اس طرح میرے کچھ دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتا ہوں. تو یہ محبت کا جذبہ جو ہے نا, یہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت ہمیشہ مدد سب دیتا ہے. ایک جیسا نہیں رہتا, انسان خوش نہیں رہتا. کبھی افسردگی ہوئی, کبھی ناکامی ہوئی ہو کہ کہا ہو کہ یار کچھ نہیں ابھی نظر آ رہا, تو پھر خود کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نوید, اللہ پاک کا لامحدود شکر ہے کہ ایسی سٹیج تو کبھی نہیں آئی مایوسی کی, نا امیدی کی, کہ میرے اندر سے یہ سٹیٹمنٹ نکلے کہ جی اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. زندگی میں ناکامیاں بھی آئی ہیں, بے شمار ناکامیاں آئی ہیں. لائک ایک میری زندگی میں بہت بڑی ناکامی ہے, وہ میں اپنی کتاب میں مینشن کروں گا. بہت بڑی ناکامی تھی, اور ابھی بھی بہت سی ناکامیاں آتی ہیں. کئی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو فائنل سٹیج پہ ہوتے ہیں, اور ایٹ دا مومنٹ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ میں ناکامیوں سے گھبرا گیا ہوں. پرسنلی یا پروفیشنلی آپ کا رول ماڈل کون ہے, کس سے متاثر ہے؟ یار میں پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی جو کائنات کی سب سے عظیم خوبصورت ہستی ہے وہ محمد عربی ہیں. میں ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہوں. ابھی بھی میری گاڑی میں وہ ڈاکٹر اسٹار کی جو سیرت طیبہ پہ کتاب لکھی گئی ہے وہ میری گاڑی میں پڑھی ہوئی ہے, اور سفر میں وہ پڑھتا ہوں. میں سیرت پہ کافی کتابیں پڑھ چکا ہوں, اور میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب پڑھتا ہوں نا, تو ان کی شخصیت کے ایسے ایسے پہلو سامنے نظر آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں, بڑے بڑے جو نکات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے, انہوں نے بھی اس چیز کا, جی ایچ ویلز ہے, لائک مائیکل ہارٹ ہے, جنہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے ایک اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ آج ان کے ظاہراً اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی کروڑوں لوگ ان کے لیے اپنی جان, اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہیں. آپ انٹرپرینیورشپ دیکھیں گے, آپ سوشلائزیشن دیکھیں گے, پیپل مینجمنٹ دیکھیں گے, آپ اسٹریٹجک پلاننگ دیکھیں گے, آپ انٹیلیجنشیا کو دیکھیں گے, آپ کسی بھی اسپیکٹ کے حوالے سے ان کی پرسنالٹی کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں ایک رول ماڈل نظر آئے گا, ایک اچھا باپ نظر آئے گا, ایک اچھا دوست نظر آئے گا, ایک اچھا کمانڈر, ایک اچھا لیڈر نظر آئے گا, ایک اچھا جرنیل نظر آئے گا. تو میں جب سیرت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے, بہت میرے لیے وہ انسپائرنگ ہے, وہ میرے رول ماڈل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں جب کلام کوئی سننا ہو تو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتا ہوں. اقبال کی جو شاعری ہے, اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ مجھے بہت موٹیویشن دیتا ہے, میرے لیے وہ بڑی انسپریشن کا باعث بنتا ہے. تو یہ 2 ہستیاں ہیں. اور کچھ ٹریٹس جو ہیں وہ میں نے اپنے ابا جی سے سیکھیں. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ان کی مہمان نوازی, ان کا اپ رائٹ ہونا, ایمانداری جو ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی. تو پرسنلی پروفیشنل میں ان ہستیوں سے کافی انسپائر ہوں. اپنی چند پسندیدہ کتابوں اور موویز کے نام بتائیے. ٹو بی ویری آنیسٹ, موویز تو میں جو ہے وہ کوئی اتنی نہیں دیکھ پاتا.
لائک آپ سمجھ لیں مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کتابیں جو ہے وہ اوبویسلی سب سے پہلے تو قرآن جو ہے اس کا ترجمہ میں نے اس وقت پڑھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو میرے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ دن کا آغاز نماز کے بعد قرآن کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھتے تھے، اس کے نوٹس لیتے تھے. تو مجھے یہ ان کی عادت بڑی پسند تھی. تو ان کی زندگی میں نے ناظرہ قرآن تو پڑھا تھا لیکن میں نے ترجمے کے ساتھ نہیں تھا پڑھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ نے میرے اوپر یہ ایک اثر ڈالا کہ میں نے سوچا کہ یار یہ جو قرآن الماری میں پڑھا ہوا ہے تو کیوں نہ میں اس کا ترجمہ سٹارٹ کروں اور میں اس لیگیسی کو کنٹینیو کروں. تو جب میں نے اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے اس سوچ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں اس لیگیسی کو کنٹینیو کروں، بلکہ اس سوچ کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اس پہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے. تو ایک تو قرآن جو ہے وہ میری فیورٹ کتاب ہے، پھر سیرت طیبہ ہے، پھر نہج البلاغہ جو ہے یہ بڑی ایک شاندار کتاب ہے. اگر پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابیں ہیں تو اس میں جان سی میکسویل کی لیڈرشپ پہ کتابیں ہیں، لائک 5 لیولس آف لیڈرشپ، 360 ڈگری لیڈرشپ، دا 21 irrefutable laws آف لیڈرشپ. اسی طرح ابھی ان کی کتاب آئی ہے لیڈرشپ. پھر اسٹیفن کوے کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ڈیرن ہارڈی کی کمپاؤنڈ افیکٹ. پھر اسی طرح وہ ایک کتاب ہے ایکھارٹ ٹولے کی دی پاور آف ناؤ. اور ابھی ایک اور بھی کتاب میرے ذہن میں آ رہی ہے. لائک یہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ مجھے اچھی کتابیں لگتی ہیں. پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. نوجوانوں کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے نام بیسیکلی پیغامات کا سلسلہ تو ہر کوئی دیتا رہتا ہے. مطلب اتنے پیغامات نوجوانوں کو گئے ہیں کہ ساری گفتگو ویسے تو دیکھیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. کوئی بھی اسپیکر ہے، کوئی بھی ٹرینر ہے، وہ نوجوانوں کو ہی پیغام دیتا ہے. تو میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ یار آپ کو پیغامات بہت ملتے ہیں، اٹس فائن، لیکن آپ اپنے اندر کی آواز سنیں، آپ اپنے اندر جھانتی ماریں، آپ تھوڑا سا خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کیونکہ میں اکثر نوجوانوں سے جب یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں موبائل کے بغیر کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں موبائل کے بغیر نہیں کرتے. میں نے کہا وہ آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، وہ تو آپ سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. اپنے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات کا عرفان ملتا ہے، آپ کو اپنی ذات کا پتہ چلتا ہے، آپ خود ہی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، آپ خود کو ڈسکور کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی تلاش کے سفر میں نکل جاتے ہیں. جتنا آپ خود کو جانتے ہیں، جتنا آپ خود کو پہچانتے ہیں، یقین مانیں کہ اتنی ہی آپ کے اندر ایسی سولیڈیٹی آتی ہے، ایسا اعتماد آتا ہے کہ آپ مرعوب نہیں ہوتے کسی سے. جب آپ کو اپنی ذات کا پتہ چل جاتا ہے، آپ ایموشنلی ہائی جیک نہیں ہوتے، آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کا جو سیلف امیج ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہی سیلف امیج آپ کو کک دیتا ہے کہ یار زندگی میں آگے بڑھو، تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں ایک عظیم انسان بننا ہے. تو میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ یار باہر کے پیغامات آپ کو بہت ملتے ہیں، آپ اپنے ساتھ بیٹھو اور آپ اپنے دل کی آواز سنو، آپ اپنے اندر کی آواز سنو کہ آپ کو اندر سے کیا پیغام مل رہا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اگر اس دنیا میں آپ آئے ہو تو آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ اس دنیا میں آئیں، کھائیں پئیں، اپنی نسل آگے بڑھائیں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے اندر سے پیغام ملتا ہے، جب آپ کے اندر سے احساس بیدار ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کسی بیرونی موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی، جس کو ہم ایکسٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ڈپریس ہیں تو آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننا ہے اور وہ وقتی طور پہ آپ کو گوس پمپس ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جب آپ کے اندر سے احساس جاگتا ہے، آپ کو اپنی اسٹرینگس کا، اپنے پوٹینشلس کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنے گولز کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنے ویژن کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنی اسٹرینگس کا، ویکنیسز کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنے ایموشنس کی اویئرنیس ہوتی ہے، تو پھر آپ ایموشنلی ہائی جیک نہیں ہوتے. پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی تنقید کی، لوگوں کی کرٹیسزم کی، لوگوں کی لان تان کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے. تو جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے. آپ نے جب پوچھا کہ زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہو کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، تو ایسا پوائنٹ تو نہیں کبھی آیا، لیکن زندگی میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں، لیکن جو آپ کے اندر کی آواز ہے وہ آپ کو مضبوط رکھتی ہے. تو اندر کی آواز کو پہچاننے کے لیے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، خود کو جانیں، خود کو پہچانیں. تبھی تو علامہ اقبال ملت کے نوجوانوں کے لیے
خودی کا جو فلسفہ ہے وہ بتاتے ہیں. علامہ یہی فرماتے ہیں کہ خودی کا راستہ ہو کر خودی کی داستاں ہو جا، جہاں سے کیا غرض تجھ کو، تو آپ اپنا جہاں ہو جا. کہ یار تجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا تمہارے اوپر تنقید کر رہی ہے، تو اپنی ذات کو جان، اور پھر دنیا جو ہے وہ تجھے سلیوٹ کرے گی. دنیا تمہارے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گی، دنیا تمہارے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی بچھائے گی، تمہیں پیسے بھی دے گی، تمہیں کیش بھی دے گی، تمہیں سوینئرس بھی دے گی، تمہیں سلیوٹ بھی کرے گی. پھر فوجی بھی سلیوٹ ماریں گے، پولیس بھی سلیوٹ مارے گی. لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے، خود کو جاننا ہے. بہت شکریہ یاسر عرفات صاحب. ناظرین، یقیناً آج کی گفتگو کے بعد اگر آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں، اندر کے انسان کو سنیں اور اس کے بعد اس پر کام کریں تو یقیناً آپ کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.